شوگر کا کیا علاج ہے؟ میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے یہ سمجھو شوگر ہوتی کیا ہے۔ شوگر کوئی بیماری نہیں ہے۔ دیکھو، شوگر کہتے ہیں میٹھے کو، شوگر کسے کہتے ہیں؟ اور ہم نے مشہور کر دیا شوگر ہو گئی، شوگر ہو گئی، شوگر ہو گئی۔ ایکچوئل میں آپ کا جو پینکریاز ہے وہ انسولین نہیں بناتا۔ پینکریاز انسولین، تو سب سے پہلے یہ جانو کہ پینکریاز انسولین کیوں نہیں بناتا، اور جو آپ علاج کر رہے ہیں وہ زندگی میں پینکریاز کا نہیں ہے۔ یعنی ہم زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ انسولین لگانا شروع کر دیں گے۔ تو انسولین کس نے بنانی تھی؟ پینکریاز نے۔ تو جب آپ باہر سے لگا لو گے پینکریاز انسولین بنائے گا؟ اچھا، یہاں آپ کھاتے ہیں میٹفارمین۔ میٹفارمین کھاتے ہیں نا، اس کے مختلف نام ہیں، کسی کا نام گلوکوفیج ہے، کسی کا نام یہ ساری ایک ہی میٹفارمین ہے۔ اچھا، یہ بھی آپ کی باڈی میں انسولین دیتا ہے۔ سب سے پہلے سوچو کہ پینکریاز خراب کیوں ہوا ہے؟ اچھا، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو کیا آپ کا پینکریاز اشرف نہیں ہے؟ تو پھر خراب کیوں ہے؟ آپ کا پینکریاز خراب ہوتا ہے ان 5 وجہوں سے۔ سب سے پہلے آپ کیا سوچتے ہو؟ آپ اس کو سمجھیے گا، ہم جب سوچتے ہیں نا تو ہمارے برین کو ایک تصویر ملتی ہے، ہمارے برین کو ایک امیج ملتا ہے، اور جیسا برین کو امیج ملتا ہے برین ویسے ہی کیمیکل بنانا شروع کر دیتا ہے، اور وہ کیمیکل ہماری باڈی کے اندر جو ہارمون ہے وہ بناتے ہیں، اور جو انسولین ہے وہ بھی ایک ہارمون ہے، یہ اینڈوکرائن جو سسٹم ہے اس کا ایک حصہ ہے۔ جب میں نے نیگیٹو سوچا تو میرے کیمیکل کون سے بنیں گے؟ نیگیٹو، تو اس کے اکارڈنگ ہارمون کون سے بنیں گے؟ نیگیٹو۔ اللہ نے یہ باڈی نیگیٹو بنائی نہیں ہے، یعنی اس باڈی کے اندر جب ایسی چیز جاتی ہے جو اللہ کو پسند ہے وہ باڈی کو بھی پسند نہیں ہے۔ یعنی یہ دماغ کو جب آپ گندی گندی چیزیں دیتے ہو نا، گندی چیزیں کیا ہیں؟ جو دکھ دینے والی ہیں، جو تکلیف دینے والی ہیں، جو پریشان کرنے والی ہیں، جو بے چین کرنے والی ہیں، بے قرار کرنے والی ہیں، بے سکون کرنے والی ہیں۔ اچھا، ہم نے سمجھ لیا پتہ نہیں گندی چیزیں کیا ہوتی ہیں۔ یعنی جو بندہ دوسرے کو دکھ دے رہا ہے، درد دے رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، تو اس کے دماغ میں امیج کون سے بنیں گے؟ تو سب سے پہلے اپنی سوچ پاکیزہ کرو۔ یہی وجہ ہے 50 سال پہلے کسی کو شوگر نہیں تھی، اگر تھی تو اتنی کم تھی کہ کوئی مریض ہی نہیں تھا، کیونکہ اس وقت سب کی سوچ کیسی تھی؟ کیسی سوچ تھی؟ آپ کے دادا کے وقت میں سوچ کیسی تھی سب کی؟ وہ گاؤں کی ایک بچی جو ہوتی تھی نا، وہ پورے گاؤں کی سانجھی بچی ہوتی تھی، ایسا ہی نا؟ پردے پردے دروازے اس وقت نہیں ہوتے تھے، لیکن آنکھوں میں کیا تھی؟ شرم۔ اچھا، دیواریں کچی تھی، چھوٹی تھی، لیکن کوئی کسی کے گھر میں جھانکتا؟ بیماری کوئی تھی؟ اچھا، اس کو لوگ بیماری سمجھتے ہی نہیں۔ کوئی سمجھتا ہے بیماری؟ اور کہتے ہیں اور میٹھا کھایا تو اس کی وجہ سے، میٹھے کا کوئی تعلق نہیں ہے شوگر کے ساتھ۔ پینکریاز خراب ہوتا ہے سوچ کی وجہ سے، اور صرف پینکریاز نہیں، آپ کا پورا جسم واللہ خراب ہو جاتا ہے۔ جب آپ غلط دیکھتے ہو، جب آپ غلط سنتے ہو، جب آپ غلط بولتے ہو، جب آپ غلط چاہتے ہو، جب آپ غلط سوچتے ہو، اللہ کی قسم یہ جسم کانپ جاتا ہے، ہمیں احساس ہی نہیں، اور ہم سمجھتے ہیں اور یہ مولوی صاحب کی جذباتی باتیں ہیں۔ میں بائی پروفیشن ڈاکٹر ہوں، میں ایک ایک چیز لاجیکلی پیش کر رہا ہوں، میں ایک ایک چیز بتا رہا ہوں کہ یار سمجھو کہ جب تم دیکھتے ہو اس کا امیج برین کو آتا ہے، جب برین پہ امیج آیا تو اس نے کیمیکلز، آپ کی ہیومن کیمسٹری بنانی ہے، ان کیمیکلز نے آپ کی باڈی میں ہارمون پروڈیوس کرنے ہیں۔ جب آپ غلط دیکھ رہے ہو، غلط سن رہے ہو، غلط بول رہے ہو، غلط کر رہے ہو، تو کیمیکل کون سے بنیں گے؟ شوگر ٹھیک کرنا چاہتے ہو نا، صرف ایک کام کر لو، آج کے بعد میں کوئی ایسی چیز نہ دیکھوں گا، نہ سنوں گا، نہ بولوں گا، نہ چاہوں گا، نہ سوچوں گا جس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔
جس کو اللہ لو 5 باتیں یہ کر کے دیکھ لو، اور 2 باتیں اور بتانے لگا ہوں. وہ کیا ہے؟ کوئی ایسی چیز نہ کھانی ہے نہ پینی ہے جس کو اللہ نے آپ کے لیے لاؤ نہیں کیا. جس کو اللہ نے آپ کے لیے، اچھا اللہ نے لاؤ کیا کیا ہے؟ جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے وہ آپ کے لیے ہے. جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے وہ، اور جو چیز انسانوں نے بنائی ہے جو مین میڈ ہے وہ ساری چھوڑ دو. ٹھیک ہے، چلو پیچوٹری، اچھا ہمارا جو پیچوٹری گلینڈ ہے وہ بھی تو ڈسٹرب ہوتا ہے نا جب آپ اینگر میں آئے. اچھا پہلے کون ڈسٹرب ہوا؟ پہلے کون ڈسٹرب ہوا؟ آپ کا پیچوٹری گلینڈ. اور بھائی یہ مٹر کے جتنا تو ہے، پیچوٹری ہے کتنا سا؟ ایک چھوٹا سا. اچھا پیچوٹری بڑا ہے کہ پینکریاس بڑا ہے؟ آپ نے جو کویشچن کیا مجھ سے انسولین کے اکارڈنگ کیا، شوگر کے اکارڈنگ کیا نا. آپ نے مجھ سے یہ پوچھا شوگر کیوں ہوتی ہے، یہ پوچھا نا. تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو آپ کے ایموشنز ہیں وہ آپ کے اینڈوکرائن سسٹم کو ڈسٹرب کرتے ہیں. اس سے کچھ کیمیکل پروڈیوس ہوتے ہیں جس سے آپ کے ہارمون بنتے ہیں. نہیں میں نے یہ نہیں کہا. میں تو جب ہماری ٹاپک ایک سلیکٹڈ چل رہا ہے تو میں سلیکٹڈ ورڈ کا نام لوں گا. تو اگر آپ پیچوٹری کو دیکھیں گے، پائنیل گلینڈ کو دیکھیں گے تو پہلے پیچوٹری ہوتا ہے. تو ہوتی تو ساری بیماریاں ایک ہی ہیں. ہاں میں بتاتا ہوں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، دیکھو جو میٹھا ہے نا وہ ہمارے برین کو کنٹرول کرتا ہے، اور جو آپ کے ایموشنز ہیں، آپ کے جو ایموشنز ہیں، مثلا جب ہم خوش ہوتے ہیں تو وہ افیکٹ کہاں پڑتا ہے؟ جگر گردے پہ پڑتا ہے یا برین پہ پڑتا ہے؟ برین پہ پڑتا ہے نا. جب آپ دکھی ہوتے ہیں تو کس پہ پڑتا ہے؟ آپ کے جتنے ایموشنز ہیں کام کس پہ افیکٹ کرتے ہیں؟ برین پہ کرتے ہیں. برین آپ کا کنٹرولر ہے. یہاں پہ صرف پیچوٹری نہیں ہے، یہاں پہ پائنیل بھی ہے. جو پائنیل گلینڈ ہے خوشی کا جو ہارمون ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے. اینڈروفن وہاں سے نکلتا ہے، سیروٹونائن وہاں سے نکلتا ہے، ڈوپامن وہاں سے نکلتا ہے، آکسیٹوسن وہاں سے نکلتا ہے. اس کے آگے جو پیچوٹری گلینڈ ہے وہ بھی اس کا ایک جز ہے. اب یہ آپ کا پینکریاس کیوں ڈسٹرب ہوا؟ پینکریاس اس لیے ڈسٹرب ہوا کہ آپ کا بلڈ تھک ہو گیا. آپ کا بلڈ جب یہ کیمیکلز بنتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو آپ کی باڈی کا اللہ تعالیٰ نے ایک پی ایچ لیول رکھا ہوا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. آپ کا پی ایچ جب 7.3 تک رہتا ہے تو وہ الکلائن رہتا ہے، جب 7.3 سے نیچے جاتا ہے تو وہ ایسیڈک ہو جاتا ہے. جب آپ کے اندر ایسڈ بڑھ جاتا ہے تو آپ کی باڈی میں جو کولیسٹرول ہے جس کو HDL کہتے ہیں، ہائی ڈسینٹی لیپوپروٹینز، وہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو LDL ہے وہ اوپر جانا شروع ہو جاتا ہے. جب LDL اوپر جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو VLDL ہے، ویری لو ڈسینٹی لیپوپروٹینز، وہ بڑھ جاتی ہیں. جب وہ بڑھتی ہیں تو پینکریاس کو جو نالی ڈکٹ بلڈ سپلائی کر رہی ہوتی ہے وہ سپلائی کرنا بند کر دیتی ہے. جب اس کی سپلائی بند ہوئی تو آپ کا پینکریاس پراپر اپنی پروڈکشن نہیں بنائے گا، اس کی پروڈکشن انسولین ہے. تو یہ ساری چیزیں ریلیٹ ہیں ہمارے ایموشنز کے ساتھ. اسلام نے اگر کہا، اسلام نے کہا انما الاعمال، کیا کہا؟ عملوں کا دار و مدار کس پہ ہے؟ شوگر آپ کا ایک فزیکل پروسیس ہے نا. اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیت کا تعلق اس سے ہے، سوچ. اور سوچ آپ کی انٹینشن ہے. اور میں تو سوچ کو، میں تو آپ کی یہ جو سوچ ہے میں تو کہتا ہوں یہی روح ہے. سوچ کیا ہے؟ میرا یہ اپنا گمان ہے کہ سوچ ہی روح ہے. جب ہم سوچتے ہی برا ہیں تو ہماری روحیں کیسی ہو جاتی ہیں؟ امر. ہاں جی. تو سوچ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انا عند ظن عبدی بی. لسن، انا عند ظن عبدی بی. اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے گمان کے مطابق ہوں. تو سوچ کیا ہے؟ گمان.
گمان ہے نا، تو اللہ ہر بندے کے، یہ میری اپنی ایک پرسیپشن ہے، رائٹ بھی ہو سکتی ہے، رانگ بھی ہو سکتی ہے، میں کوئی آپ پہ امپوز نہیں کر رہا، جسٹ کنوے کر رہا ہوں۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ جو سوچ ہے یہ ٹھیک کر لو، آپ کی باڈی کے سارے پروسیس ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور سوچ کو ڈسٹرب کون کرتا ہے؟ سوچ کو ڈسٹرب کرتا ہے چار چیزیں: آپ کا دیکھنا، آپ کا بولنا، آپ کا سننا، آپ کا چاہنا۔ ہم کیا دیکھتے ہیں، کیا بولتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، یہ سوچ بناتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں انفارمیشن۔ دیکھو سائنس کہتی ہے انفارمیشن میکس اے تھاٹ، انفارمیشن میکس اے تھاٹ، اے تھاٹ میکس اے تھنکنگ، اے تھنکنگ میکس اے بلیف، بلیف میکس اے بلیو، بلیو میکس اے ویلیو، ویلیو میکس اے لمٹس، لمٹس میکس اے کریکٹر، کریکٹر میکس این ایکشن، این ایکشن میک این ایٹیٹیوڈ، این ایٹیٹیوڈ میک اے ہیبٹس، اے ہیبٹس میکس اے پرسنالٹی۔ Science says if your information are positive, then your personality are positive, and if your information are negative, then your personality are negative. اس وقت ہماری انفارمیشن کیا ہے، اور انفارمیشن کا سورس کیا ہے؟ صرف سوچنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان کے، یہ میں 5 چیزیں بتا رہا ہوں جو آپ کے برین کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور 2 چیزیں میں نے وہ بتائی جو آپ کھاتے اور پیتے ہیں۔ آپ وہ کھاؤ، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا، جو اللہ چاہتا ہے، جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، جو نیچرل ہیں، وہ کھاؤ۔ آپ اپنا کھانا مٹی کے برتن میں بناؤ، صرف 90 دن۔ کتنے دن؟ اپنا کھانا مٹی کے برتن میں بناؤ، سرسوں کے تیل میں بناؤ، چینی کی جگہ گڑ لو، پتھر والا نمک خود گھر میں لا کے کوٹ کے پیس کے وہ استعمال کرو، آٹا پتھر کی چکی کا پسا ہوا بغیر چھانے کھاؤ، اور پانی مٹی سے نکلنے والا مٹی کے گڑھے میں رکھ کے کھاؤ۔ یہ 6 چیزیں اب میں منع کرنے لگا ہوں۔ ہر وہ برتن جو کیمیکل سے بنا ہے، آپ کے سارے سلور کے برتن، سٹیل کے برتن، نان اسٹک کے برتن، ٹیفلون کے برتن، آپ کے سارے چینی کے برتن، پلاسٹک کے برتن، یہ سب کینسر کی کاز ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، سائنس کہہ رہی ہے۔ آپ کے جتنے کوکنگ آئل ہیں یہ سارے بلاکیج کرتے ہیں، آپ کے جتنے نمک ہیں، یہ جو سی سالٹ ہیں، یہ صرف بیماری پیدا کرتے ہیں۔ آپ کی چینی 17 قسم کے کیمیکل سے بھری ہوئی ہے۔ آپ کا آٹا، جو آٹا آپ لوہے کی چکی، چائنا کی چکی، اسٹیل کی چکی، بلیڈ کی چکی، پتریوں والی چکی سے آپ آٹا لیتے ہیں، وہ آٹا پستا نہیں ہے، کٹتا ہے، اور جب یہ چکی میں جاتا ہے اس کا RPM اتنا تیز ہوتا ہے، اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ آٹے کے سارے نیچرل انگریڈینٹس کو بند کر دیتا ہے۔ آٹا وہ لو جو پتھر کی چکی پہ پستا ہے، اور آپ تو سن کے حیران رہ جائیں گے، پتھر کی چکی کے ساتھ دین جڑا ہوا ہے۔ کیسے؟ جب اللہ نے قرآن میں فرمایا وما ینطق عن الہویٰ ان الا وحی یوحیٰ، کہ اللہ کا نبی اس وقت تک کوئی بات نہیں کرتا جب تک ہم ان کو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پہ پتھر کی چکی رکھے حضرت فاطمہ کے گھر لے کے گئے، تو کیا اپنی مرضی سے لے گئے؟ اپنی مرضی سے لے گئے؟ اور کب لے کے گئے؟ مسلمانوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے، گوروں کو پتہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں چکی چلا چلا کے کیا بن گئے تھے؟ کیا بن گئے تھے؟ اچھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں کون؟ خاتون جنت، جنت کی عورتوں کی سردار۔ چلائی کیا؟ کس لیے؟ تاکہ ہماری بیٹیوں کو بھی سمجھ آئے۔ اور آپ کو پتہ چکی کب چلائی گئی؟ چکی چلائی گئی جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے پریگننٹ تھی، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پہ چکی رکھ کے حضرت فاطمہ کو دی اور کہا چلا۔ اور کتنی چلائی؟ اتنی چلائی، اتنی چلائی، اتنی چلائی کہ ہاتھوں پہ اس کے ساتھ دین جڑا۔ پتھر کی چکی کا آٹا نسلوں کو کھڑا کرتا ہے، ہم نے تو کبھی اس کو دین سمجھا ہی نہیں۔ سمجھا کبھی دین؟ جس آٹے میں چوکر ہے، جس آٹے میں سوجی ہے، جس آٹے میں میدا ہے، وہ آپ کی باڈی میں کبھی بھی ایسڈ کو بڑھنے نہیں دے گا، کیونکہ یہ سارا فائبر ہے۔ یہ آپ کی باڈی سے جب ایسڈ نکل گیا، آپ کی باڈی کا pH لیول نیچے آ جائے گا، وہ الکلائن ہو جائے گا۔ جب الکلائن ہو جائے گا آپ کا خون صاف ہو جائے گا، جب خون صاف ہو جائے گا تو آپ کی باڈی کے جتنے آرگن ہیں سارے کے سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ پتھر کی چکی کا آٹا بنا چھانے 3 مہینے لگاتار کھاؤ، اور پانی مٹی والا، مٹی کے بور سے نکلا ہوا، فلٹر کا پانی نہیں۔ ہم لوگ تو ایجوکیٹڈ اسٹوپڈ ہیں، ہم فلٹر والے پانی کو کیا کہتے ہیں؟ منرل واٹر، یہی کہتے ہیں نا، جبکہ وہ تو فلٹر ہو کے آیا، وہ تو منرل لیس ہے، اس کو تو RO ممبرین نے فلٹر کیا ہے نا۔ تو جو چیز فلٹر ہوتی ہے اس میں سے تو منرلز فلٹر ہو گئے،
تو وہ واٹر منرل واٹر کہلائے گا کہ منرل لیس کہلائے گا؟ کیا کہلائے گا؟ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایجوکیٹڈ اسٹوپڈ ہے، اور منرل نکال کے کہتے ہو منرل واٹر۔ تو پانی وہ پیو جو منرل ہے۔ اور آپ سن کے حیران ہوں گے، پوری دنیا میں، واللہ میں چیلنج کرتا ہوں، اور یہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کیا ہے، پوری دنیا میں ہم جس علاقے میں رہتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ پنجاب۔ کیا نام ہے اس کا؟ ڈو یو نو واٹ از دا میننگ آف پنجاب؟ پنج آب، 5 پانی، اور پوری دنیا میں اس جیسا پانی کہیں نہیں ہے۔ ہمیں تو مارا ٹی وی نے، کمرشل نے، کہ آپ کا پانی گندا ہو گیا، اور ہم نے وہ پانی چھوڑ کے نیسلے کو لے آئے، ایکوافینا کو لے آئے، اور نام کیا دیا؟ یورپ میں اس کو منرل واٹر کہنے پہ پابندی ہے۔ نہیں یقین تو گوگل پہ جا کے سرچ کر لو۔ سر یہ پانی چھوڑ دو، اور پانی وہ پیو جو اللہ نے پیدا کیا ہے، جو بور والا ہے۔ صرف کتنے دن؟ 3 منتھ۔ اگر آپ کا پینکریاس دوبارہ سے انسولین نہ بنائے پھر مجھے کہنا۔ 2 دوائیاں بتانے لگا ہوں، یہ وہ دوائیاں جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلونجی وہ کالا دانہ ہے جس میں موت کے سوا کہا ہے نا، کتنے ڈاکٹر ہیں جو استعمال کرتے ہیں، کتنے میڈیکل سٹور میں کلونجی بکتی ہے؟ کیوں؟ ہم صرف یہاں سے کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور دوائی تو قبول نہیں کی، طریقہ تو قبول نہیں کیا ہے؟ سر کلونجی اور دوسری چیز ہے میتھی دانہ۔ 100 گرام کلونجی لو، 100 گرام میتھی دانہ لو، ایکول کوانٹٹی میں لے لو۔ 5 گلاس پانی لو، 3 چمچ کلونجی میتھی دانے کے ڈالو، 3 بڑے سائز کے اس میں لیموں نچوڑو، اس کو اتنا پکاؤ کہ 5 گلاس پانی 4 گلاس رہ جائے۔ 1.25 گلاس صبح، 1.25 دوپہر، 1.25 شام، کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یہ کھاؤ، یہ پانی پیو، مٹی کے جگ میں رکھے۔ ادرک، لہسن، پودینہ، ناردانہ، یہ 4 چیزیں ہیں۔ یہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن کا تذکرہ کیا۔ اس کی چٹنی بناؤ، ادرک، لہسن، پودینہ، ناردانہ، مشکل تو نہیں ہے۔ اس کی چٹنی بنا کے حسب ذائقہ اس میں سبز مرچ ملاؤ، ہر کھانے کے ساتھ 2 چمچ صبح دوپہر شام لو۔ اور تیسری اور آخری چیز، گائے کا دودھ، اس میں آدھی چائے کی چمچ ہلدی، آدھی چائے کی چمچ دار چینی، آدھی چائے کی چمچ سونف، 2 سبز الائچیاں، 2 لونگ، اتنا پکاؤ کہ 1 گلاس دودھ پونا رہ جائے۔ کبھی زندگی میں گرم دودھ نہیں پینا، ہمیشہ ٹھنڈا دودھ پیو۔ ٹھنڈے دودھ سے مراد یہ نہیں کہ برف والا، ٹھنڈے دودھ سے مراد یہ کہ جو آپ کی باڈی کے ٹیمپریچر پہ ہے، جو 37 سیلسیٹ پہ ہے۔ یہ دودھ رات کو سونے سے پہلے پی لو، جسٹ 3 منتھ۔ اگر آپ کی انسولین واپس اپنے لیول پہ نہ آئے، آپ کا پینکریاز کام نہ کرے، آپ کا جگر، آپ کا گردہ، آپ کا معدہ اگر کام نہ کرے، پھر کہیے گا۔ اور میں اس وقت الحمدللہ کئی کروڑ، لاکھ نہیں، کئی کروڑ لوگوں کو الحمدللہ اس کے اوپر لگا چکا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد